بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سورہ یوسف کی ہم ایک ایسی آیت پڑھنے لگے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک زندگی کا بہت بڑا سبق ہم سیکھیں گے اس آیت کے ذریعے۔ تو آیت ہے سورہ یوسف کی 77 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم بناتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی کے سارے واقعات ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جب وزارت عطا فرما دی، تو اس کے بعد جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور وہ سارا واقعہ ہوا جس میں ان کے بھائی بنیامین سے وہ جو چوری کا الزام لگا اور وہ سب کچھ ہوا، تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کہی ان کے بھائیوں نے کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس کے پہلے بھائی نے بھی چوری کیا، تو یہ ایسا ہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں یہ جانا کہ یہ لوگ کتنے برے لوگ ہیں، تو لیکن اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، چاہے وہ بچپن میں ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ انسان کو یاد رہتی ہے، وہ اس کو بھولتی نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو زیادتی کی، ان کے ساتھ جو حسد میں ان کے ساتھ اتنا برا کیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا، تو وہ چیز ان کو بڑے ہو کے بھی یاد تھی، وہ ان کو چیز وہ بھولی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کو چیزیں جو کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اس کو نہیں بھولتی۔ یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو اس کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی تھے لیکن ان کے دل میں ابھی بھی اس کے بارے میں ان کو سب تکلیف وہ یاد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ کی ہوئی زیادتی انسان نہیں بھولتا، لیکن اس سے آگے جو اگلے رکوع ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، جو چیز آپ کسی کو نہیں دل میں نہیں بھولتے آپ کسی کی زیادتی، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ ان کے بھائی ہیں اور وہ شرمندہ ہوئے، تو حضرت یوسف نے آگے سے ان کو کیا کہا، جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں آیت ہے، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں وہ سب باتیں تھیں جو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو یاد تھی، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا، اپنے بھائیوں کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور میرے ساتھ رہو یہاں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ایک بہت بڑا سبق زندگی کا بتا رہے ہیں کہ جب لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو آپ اس کو نہیں بھولتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھی نہیں ہے انسان کو کہ اس کو بھولو، وہ انسان کو یاد رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کرنے کا حکم دیا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، لیکن جب تمہارا وقت ہے، جب تم اقتدار میں ہو، جب تم قوت میں ہو، جب تمہارے پاس طاقت ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تم نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے اپنے بیٹوں کی بنسبت، تو ان کے بیٹے ان سے جلنا شروع ہو گئے اور اس حسد میں انہوں نے ان کے ساتھ برا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تم ان کو بتاؤ کہ کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے حقدار تھے۔ انہوں نے ان سے جلن میں ان کے ساتھ برا کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا کیا،
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات ضرور ہوتی ہے، تبھی اس کو کوئی چیز عطا فرمائی جاتی ہے۔ تو ایسے اچھے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ سے جلتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، تو آپ نے بدلے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیول پہ نہیں ہے، آپ اس سے کہیں اوپر ہو، آپ اس سے اوپر ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صبر کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی ہوئی ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان حاسدین، ان ظالموں کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے اور ان میں فرق رکھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے وہ آپ نے اس کا ثابت کرنا ہے کہ آپ اچھے لوگ ہیں، اور آپ کو جب موقع ملتا ہے، جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، جب آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو دوسرے کے پاس نہیں، اور اس نے آپ کو محروم رکھا، جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا، لیکن جب آپ کو پاس وہ وقت آتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ بچپن میں ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، یا سسرال میں جو بہو ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے ایسے کہ جب بہو یا وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ان سے زیادہ قوت ہوتی ہے، ان کے پاس زیادہ اختیار ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے ہو اور تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم ان سے اچھے ہو، تو تم نے اچھا ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ تو یہ آج آیت میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو بدلے میں جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، اور جب ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے کوئی امید لگاتے ہیں، تو ہم نے ان کی امید کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نے وہ کرنا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ کیونکہ اگر ہم انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں، تو ہم نے ان کی سنت کو اپنانا ہے، اور جو کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور اسی میں ہماری فلاح اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی نہ صرف بلکہ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ حافظ۔